بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سپریم کورٹ نے حکومت کو آخری ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ آخری ڈیڈ لائن دینے کا مطلب یہ ہے کہ آخری موقع دیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کو بار بار یہ کہا گیا، سپریم کورٹ سے گزارش کی گئی، آصف علی زرداری نے بھی کہا کہ ہمیں تھوڑا سا وقت دیں۔ اس کے علاوہ جو بریفنگ ہوئی تھی اس کے اندر بھی یہ بار بار کہا گیا، حالانکہ چیف جسٹس نے یہ بات ماننے سے انکار کر دی کہ میں اس تاریخ کو آگے کر دوں یا میں آگے لے جاؤں۔ جو پہلے فیصلہ ہے، فیصلے کے اوپر پہلے عمل درآمد ہوگا، اس کے بعد آگے کا راستہ نکلے گا۔ پہلے عمل درآمد ہونا بڑا ضروری ہے۔ آپ نے عمل درآمد کے اندر ہی رکاوٹیں ڈال دی، آپ نے عمل درآمد کرنے کے اندر اتنے مسائل پیدا کر دیے کہ آپ نے خود ایک خطرناک راستہ کھولا ہے، اور وہ جو خطرناک راستہ ہے وہ آخرکار اس ملک کو لے کے بیٹھے گا۔ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ تمام کی تمام چیزیں دیکھ رہی ہے۔ اس ٹائم جو فیصلہ دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، جو آخری ڈیڈ لائن دی گئی ہے، اس کے اندر بتا دیا ہے کہ اب آپ نے کرنا کیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اس ٹائم مکمل طور پر ایکٹیو ہو چکی ہے، مکمل طور پر۔ اسی وجہ سے پچھلے 1 ڈیڑھ مہینے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو انہوں نے مذاکرات آپس میں کرنے تھے وہ شروع ہو گئے، جو اتحادی جماعتوں نے آپس میں مل کر بیٹھنا تھا وہ مل بیٹھ گئے۔ اس کے بعد عمران خان سے مذاکرات کھولنے تھے، وہ راستہ بھی کھلا۔ یہ کیوں کھلا؟ اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ پچھلے دنوں جو 2-3 میٹنگز ہوئی ہیں، ایک تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی، NSC کی، ایک کور کمانڈرز کانفرنس، اور تیسری جو ان کیمرہ سیشن ہوا پارلیمنٹ کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اندر، اس کے بعد سے یہ راستے کھلے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ڈنڈا آیا، رکڑا ان کو لگا، اور اس ڈنڈے کے بعد ہی یہ سارے سدھرے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ڈنڈا پیر جب آتا ہے نا، وہ پھر آ کے سب کو ٹھیک کرتا ہے، اور یہ باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں لوگ۔ جو یہ شریف خاندان اس ٹائم حکومت کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ جو نواز شریف پوری کوشش کر رہا ہے فرسٹریٹ ہو کے، اور دھمکیاں دینے پہ آ گئے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں پاکستان کو توڑنے کی، پاکستان کے اندر خون کی ندیاں بہانے کی، پاکستان کے اندر خون خرابہ کرنے کی، پاکستان کے اندر لاشیں بچھانے کی، یہ بڑا خطرناک ہے۔ یہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے، اور اس کا بڑا سیریس نوٹس لیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، اور انہوں نے کہا ہے یہ اس طرح کی باتیں، اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی دھمکیاں، اس طرح کی وارننگ، یہ ہمیں کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگر آئندہ سے اس قسم کی زبان استعمال کی گئی، اس قسم کا لب و لہجہ استعمال کیا گیا، کسی نے بھی اس قسم کے لب و لہجے میں بات کی، تو اسی طرح سے اس کو پھر جواب دیا جائے گا۔ اب یہ معاملہ پہنچ گیا۔ دیکھیں، یہ عید کے دنوں میں تو یہ معاملات اب یہ اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ان کو آر یا پار لگانا ہے، اور اس حکومت کو یہ آخری مہینہ کہا گیا تھا کہ یہ آخری مہینہ ہے، اس سے آپ نے آگے نہیں جانا۔ لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ حکومت کو لگتا ہے بات سمجھ نہیں آئی، حکومت کو ابھی تک چیزوں کی اس طرح سے ادراک نہیں ہو رہا، اور اس طرح سے وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں لے رہی کہ یہ کتنی مشکل صورتحال پیدا ہو چکی ہے، کتنا مشکل معاملہ ہو چکا ہے ہمارے لیے، اور وہ سمجھ نہیں پا رہی، وہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہی کہ یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ تو یہ عید کے دنوں میں یہ نہ ہو کہ یہ پوری کی پوری حکومت ہی پھڑک جائے، کیونکہ آخرکار یہ میرے عزیز ہم وطنوں کی طرف ہی معاملہ جا رہا ہے۔ جب رات کو کبھی دن میں کبھی شام میں، اور یہ کوئی ایک مرتبہ نہیں ہوا پاکستان کے اندر، یہ پاکستان کے اندر ابھی بھی سسٹم لپیٹے جانے کے خطرات موجود ہے، ابھی بھی بہت سارے۔ یہ جو پٹیشن آئی تھی وزارت دفاع کی جانب سے، یہ جہاں سے آئی تھی یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ نے اس کے باوجود اس پٹیشن کو خاطر میں نہیں لائی۔ چیف جسٹس نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ ایسے معاملات ہیں جن کو ہم یہاں پر ٹیک اپ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے کرنا تھا تو آپ اوپن کورٹ کے اندر آتے، پبلک کے سامنے سارے معاملات رکھتے، ہم وہاں پر بات کر لیتے۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہم اس اسٹیج پہ ہم ان چیمبر ملاقات کر کے ان معاملات کو حل کریں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اب یہ حکومت کو آخری وارننگ ملی ہے، لیکن حکومت کو وارننگ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کیونکہ پچھلے کافی دنوں سے جو حکومت کو وارننگز ملی تھی، حکومت نے ساری کی ساری وارننگ ہوا میں اڑا دی، اور کسی ایک وارننگ کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا۔ اب یہ والی جو وارننگ ملی ہے، اس کے اوپر بھی ان لوگوں نے کام نہیں کرنا، اور یہ اسٹیبلشمنٹ نے 2-3 دفعہ ان کو ڈائریکٹ پیغام بھیجا ہے، ڈائریکٹ۔ اور اب جو یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، جو اہم ترین فورمز کے اوپر، جو ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ اور دوسری نیشنل اسمبلی کے اندر، یہ جو ملاقاتیں ہوئی تھیں،
یہ 1 to 1 ملاقاتیں تھیں، اور 1 to 1 ملاقات کے اندر ہی جنرل عاصم نے ان کو بتا دیا تھا کہ یہ معاملہ بڑا خطرناک ہو گیا، معاملات اس طرف جا رہے ہیں کہ جہاں سے واپسی پھر ناممکن ہو جانی ہے۔ تو اگر آپ ان چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے، معاملات کو سنبھال لیں گے، تو یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے، ہمارے لیے بھی بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ ان کو نہیں سنبھالتے اور کوئی راستہ نہیں نکالتے، مذاکرات کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے آپ عمران خان کو انگیج کریں۔ عمران خان کو انگیج کرنا کون سی کوئی مشکل بات ہے؟ لیکن صرف عمران خان، ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے سروں پہ سوار ہو چکا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ ان کے سروں پر سوار ہو چکا ہے عمران خان۔ عمران خان کو ان لوگوں نے مائنس کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، سسٹم سے نکالنے کے لیے، اس کو قتل کرنے کے لیے، اس کے اوپر پرچے، مقدمے، تعزیرات پاکستان کی جتنی دفعات ہیں وہ ساری کی ساری عمران خان کے اوپر انہوں نے لگا دی۔ لیکن عمران خان آج بھی اسی طرح سے قائم و دائم ہے۔ عمران خان نہیں ہلا، یہ عمران خان مین آف نرو ہے، اتنا مضبوط اعصاب کا مالک ہے وہ اب اتنی آسانی سے ان کے ہاتھ نہیں آنے والا۔ یہی سال مشکل سال تھا، یہی سال اوکھا تھا، وہ ٹائم نکال لیا عمران خان نے۔ اب تو بالکل ہی معاملات بدل گئے ہیں۔ اب تو یہ جو لڑائی شروع ہو گئی ہے یہ عدلیہ اور پارلیمنٹ کی ہے، عدلیہ اور ایگزیکٹو کی ہے۔ اب یہاں سے حالات آگے ہی جانے ہیں، یہاں سے اب واپسی ناممکن ہے، یہاں سے اب چیزیں ریورس نہیں ہونی۔ یہ جو سپریم کورٹ کو کہا گیا کہ آپ اس کو ریورس کر لیں فیصلے کو، اور فیصلے کو پیچھے لے آئیں، یہ انکار ہو گیا وہاں سے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب چیزیں آگے ہی جانی ہے۔ تو اب یہ جو اس ٹائم سٹیج آ گئی ہے، یہ وہی والی سٹیج ہے جس وقت مشرف کو ان لوگوں نے اتنا زج کیا تھا، مشرف کو ان لوگوں نے اتنا تنگ کیا تھا، اور اس وقت ادارے آمنے سامنے آ گئے تھے، سپریم کورٹ بھی آمنے سامنے تھی، اسٹیبلشمنٹ بھی آمنے سامنے تھی، نواز شریف نے ہر طرف پنگا لیا ہوا تھا، ہر ایک کے ساتھ پنگا لیا ہوا تھا۔ پھر مشرف نے آ کے تو حکومت کو الٹا دیا، دڑن تختہ کر دیا اس حکومت کا۔ یہی شہباز شریف اسی ٹریک پہ چل رہا ہے، کیونکہ نیا نیا آیا نا، اس وجہ سے اس کے دماغ کو چڑھا ہوا ہے۔ اس وقت نواز شریف کے دماغ کو چڑھا ہوا تھا یہ معاملہ، آج یہ معاملہ جو ہے وہ شہباز شریف کے دماغ کو چڑھا ہوا ہے۔ پاور، وہی والی حرکتیں، انہوں نے سمجھا نہیں، تاریخ سے سبق نہیں سیکھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو کہا ہے تاریخ سے سبق سیکھا، تو ان کو بھی سیکھنا چاہیے۔ وہ تو ججز کے متعلق باتیں کر رہے تھے نا، تو ججز سے متعلق جو انہوں نے باتیں کی ہے وہ اتنی زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں، ادھر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تاریخ سیاستدانوں کے لیے ہے، جو یہاں سے سبق سیکھتا ہے آخرکار وہی امر ہوتا ہے، وہی صحیح فیصلے کرتا ہے۔ لیکن تاریخ سے سبق نہیں سیکھا جا رہا، جو کہ اب سب کے گلے پڑنا ہے، پوری قوم کے گلے پڑنا ہے، پورے پاکستان کے گلے پڑنا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا نقصان، اتنا بڑا لاس ہونا ہے پاکستان کے لیے کہ اس کے بعد پاکستان کو 50 سال لگ جانے۔ یہ ایک سال میں جو انہوں نے نقصان کیا پاکستان کا، پاکستان کے لیے اب بڑا ٹائم لگ جانا ہے واپس آتے آتے، نارمل ہوتے ہوتے، جو اس ٹائم حالات انہوں نے کر دی ہے۔ تو اب یہ بالکل ہی اینڈ، بالکل آخری وقت شروع ہو گیا حکومت کا۔ تمام کے تمام حربے ناکام ہو چکے ہیں، جو بھی ان کے لیے تھا سولوشن وہ سارے اب بند ہو گئے ہیں۔